بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان عمر خیام، جس کا پورا نام غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراہیم نیشاپوری ہے، جسے عام طور پر عمر خیام کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک فارسی پولیمیتھ تھا جو ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور شاعری میں اپنی خدمات کے لیے جانا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد جو 1030 میں ہوئی تھی، عالم اسلام میں سلجوقی ترکوں کی ایک نئی طاقت ابھری۔ اس کے پہلے نامور فرمانروا طغرل نے ایک طرف غزنویوں اور دوسری طرف البویہ کے حکمرانوں سے رفتہ رفتہ ایران اور عراق اپنے لیے چھین لیا۔ اس کے بعد بویا حکمران تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور غزنوی سلاطین کی عملداری افغانستان اور پنجاب میں محدود ہو کر رہ گئی۔ چونکہ ایران کے صوبوں میں سے طغرل نے سب سے پہلے خراسان پر قبضہ کیا تھا، اس لیے خراسان کے مشہور شہر نیشاپور کو اس نے اپنا دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ اسی طغرل کے عہد حکومت میں اس کے پایہ تخت نیشاپور میں سلجوقی دور کا سب سے بڑا سائنسدان ابو الفتح عمر بن ابراہیم خیام 1039 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ابراہیم ایک خیمہ دوست تھا، اس لیے خیام کہلاتا تھا، کیونکہ خیام کے معنی خیمہ سینے والے کے ہیں۔ یہ لفظ عمر کے نام کا بھی جز بن گیا، چنانچہ وہ عمر خیام کے نام سے مشہور ہے۔ عمر خیام فارسی زبان کا ایک عظیم شاعر بھی تھا، چنانچہ اس کی بے نظیر فارسی روایت جن کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے، مشرق و مغرب سے خراج تحسین لے چکی ہے۔ شاعری میں ان کا روایت کا پایہ اتنا اونچا ہے اور ادبی دنیا میں ان کے مصنف کو ایک شاعری کی حیثیت سے ایسی لازوال شہرت حاصل ہے کہ شعر و ادب کے پرستاروں کی محفل میں اگر عمر خیام کا تذکرہ ایک سائنسدان کے طور پر کیا جائے تو ان میں سے بہت سے متخیر ہو کر ایک دوسرے کا منہ تھکنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعری جس نے خیام کو مرنے کے بعد زندگی جادوا بخشی ہے، خود اس کی زندگی میں محض اوقات فرصت گزارنے کا ذریعہ تھی، ورنہ دراصل وہ ریاضی اور حیت کا ایک ماہر تھا اور ملک شاہ کے دور میں بطور شاہی حیتدان کے عہدے پر فائز تھا۔ خیام کا آبائی شہر نیشاپور علم و فن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر پہلے سامانیوں کے، پھر البویہ کے اور ان کے بعد غزنویوں کے زیر حکومت رہا، اور 1038 عیسوی میں یعنی خیام کی ولادت سے ایک سال پہلے اس کو سلجوکیوں نے فتح کیا۔ ان سب نے اپنے اپنے عہد میں اس شہر کی علمی حیثیت کو ترقی دی، اس وجہ سے یہاں کئی بڑے بڑے مدارس موجود تھے اور علماء کی مجالس جگہ جگہ منعقد ہوتی رہتی تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں عمر خیام نے تعلیم و تربیت پائی۔ عمر خیام کو بو علی سینا کی صحبت تو میسر نہیں آ سکی، کیونکہ بو علی سینا کی وفات اس کی ولادت سے 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ لیکن بو علی سینا کے متعدد شاگردوں سے، جن میں ابو الحسن زنہاری کا نام سر فہرست ہے، اس نے ریاضی، حیت اور فلسفے کے سبق لیے تھے۔ اس وجہ سے وہ بو علی سینا کے فلسفے سے بہت متاثر اور اپنی تصانیف میں اسے معلمی یعنی میر استاد کہہ کر یاد کرتا تھا۔ اس نے طب کی تعلیم بھی پائی، جس سے وہ گاہے گاہے عملی فائدہ اٹھاتا تھا۔ خیام کے آغاز شباب کے وقت اس کے وطن نیشاپور میں سلجوقی سلطان طغرل کی سلطنت مضبوط ہو چکی تھی، لیکن طغرل کو علوم حکمیہ میں دلچسپی نہ تھی۔ البتہ سمرقند، بخارا اور بلخ میں جو ایک الگ ترکوں کی حکومت خاقانیہ یا ایلک خانی کے نام سے قائم تھی، اس کے سلاطین بہت علم دوست تھے۔ سیاسی حیثیت سے اس سلطنت کو غزنویوں یا سلجوکیوں جیسا عروج حاصل نہ ہو سکا، مگر اس کے حکمران پہلے غزنویوں اور پھر سلجوکیوں سے موقع اور محل کے مطابق جنگ اور صلح کرتے رہے، اور ان تدابیر سے انہوں نے اپنی حکومت کو ترکستان میں کئی صدی تک قائم رکھا۔ عمر خیام کی جوانی کے ایام میں اس سلطنت کا فرما روا شمس الملک تقی نصر بن تفغاج خان تھا۔ سمرقند اس کا پایہ تخت تھا۔ شمس الملک خود ذی علم ہونے کے ساتھ ساتھ علوم حکمیہ کا سرپرست تھا، اور اس کی علم پروری کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمر خیام نے نیشاپور میں اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد ریاضی پر ایک کتاب مقابات کے نام سے لکھی، جس میں اس نے جزر اور جزر المکب کے علاوہ 4، 5 اور 6 نکالنے کے طریقے درج کیے۔ لیکن نیشاپور میں ارباب اقتدار نے اس کتاب یا مصنف کتاب کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ روسائے وطن کی اس ناقدردانی سے اس کا دل کٹھا ہو گیا اور اس نے ترکستان کے دارالسلطنت سمرقند جانے کا فیصلہ کر لیا، جہاں اسے توقع تھی کہ اس کے علم کی قدر کی جائے گی۔ سمرقند میں ان دونوں ایک صاحب علم اور صاحب ثروت آدمی ابو طاہر رہتا تھا، جو شاہ ترکستان شمس الملک یعنی ایلک خانی کے مقربین میں سے تھا۔ اس نے عمر خیام کو ایک جوہرہ قابل سمجھ کر اپنے سرکار سے منسلک کر لیا،
اور اس کی بہت قدر و منزلت کی۔ ابو طاہر ریاضی سے خاص شغف رکھتا تھا، چنانچہ اس کی ایما سے عمر خیام نے ریاضی پر اپنی مشہور تصنیف جبر و مقالہ لکھی اور اسے اپنے کرم فرما ابو طاہر مذکور کے نام سے معنون کیا۔ اس کتاب کو اس نے 1067 عیسوی میں جب اس کی عمر 28 برس کی تھی سمرقند میں لکھنا شروع کیا اور 7 سال کی محنت کے بعد 1074 عیسوی میں مکمل کیا۔ اسلامی دور میں یہ الجبرے پر چوتھی یا 5ویں کتاب تھی جو اس مضمون کی پہلی کتاب یعنی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے الجبرے کے 250 برس بعد تالیف کی گئی۔ عمر خیام کے اس الجبرے کو فرانسیسی ترجمے کے ساتھ پیرس کے ایک مستشرق موسیو پوکے نے 1851 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ عمر خیام جب 1066 عیسوی میں نشاپور سے سمرقند کو روانہ ہوا تو اس سے 4 سال قبل یعنی 1062 عیسوی میں سلجوقی سلطان طغرل الوفات پا چکا تھا اور اس کا بھتیجا الپ ارسلان تخت سلطنت پر بیٹھ چکا تھا۔ الپ ارسلان نے سلجوقی سلطنت کو اور زیادہ وسعت دی مگر اسے دیر تک حکمرانی کا موقع نہ مل سکا کیونکہ 1072 عیسوی میں جب اس کی عمر صرف 40 برس تھی اسے موت کا بلاوا آ گیا اور زمام سلطنت اس کے نوجوان بیٹے ملک شاہ کے ہاتھ آئی جس کی عمر تخت نشینی کے وقت صرف 19 سال تھی۔ سلجوقی عہد میں ملک شاہ کا زمانہ حکومت سب سے زیادہ شاندار ہے۔ اس کے نامور وزیر نظام الملک نے جو اس سے پہلے الپ ارسلان کے زمانے میں بھی وزارت کے مرتبے پر فائز تھا اپنے حسن تدبیر سے نہ صرف سلطنت کو مضبوط کیا بلکہ اس کے ہاتھوں ایسی علمی کارنامے بھی انجام پائے جن کی یاد مدت تک قائم رہے گی۔ الپ ارسلان کی وفات تک عمر خیام کا قیام سلجوقی سلطنت سے باہر سمرقند میں رہا جہاں وہ اپنے پہلے مربی ابو طاہر سمرقندی کی وساطت سے شمس الملک شاہ ترکستان کے دربار میں شرف یاب ہوا۔ ترکستان میں اس کے دن بہت امن اور خوشحالی سے گزر رہے تھے لیکن اپنے وطن نشاپور کی یاد اس کے دل میں قائم تھی اور وہ وطن جانے کے لیے کسی مناسب موقع کا منتظر تھا۔ شمس الملک والی ترکستان اور ملک شاہ سلجوقی کو اگرچہ دو نواحی سلطنتوں کے حکمران ہونے کے باعث ایک دوسرے کا حریف ہونا چاہیے تھا مگر ان دونوں کے تعلقات آپس میں بہت خوشگوار تھے اور ان کے درمیان قرابت کا دوہرا رشتہ بھی قائم تھا کیونکہ ملک شاہ کی بہن شمس الملک کے عقد میں تھی اور شمس الملک کی چچزاد بہن ترکان خاتون کا بیاہ ملک شاہ سے ہوا تھا۔ ترکان خاتون کا ملک شاہ پر بڑا اثر تھا۔ دونوں حکومتوں کے اچھے تعلقات کے باعث ترکستان اور ایران کے شہروں میں لوگ بے روک ٹوک آتے رہتے تھے۔ چونکہ ملک شاہ کے زمانے میں علوم حکمیہ کی سرپرستی بھی شروع ہو چکی تھی اس لیے خیام نے اس موقع کو وطن کی واپسی کے لیے مناسب جانا۔ 1076 عیسوی میں وہ تقریباً 10 سال باہر گزارنے کے بعد اپنے آبائی وطن نشاپور واپس آ گیا۔ عمر خیام کو اگرچہ خاص شغف ریاضی اور حیت سے تھا لیکن وہ طب میں بھی دستگاہ رکھتا تھا، چنانچہ ملک شاہ کے دربار میں اس کا تعارف ایک طبیب کی حیثیت سے ہوا۔ 1078 عیسوی میں ملک شاہ کے خردسال لڑکے سنجار کے چیچک نکلی اور اتباع کے علاج کے باوجود اس کی حالت خطرناک ہوتی گئی۔ اس وقت عمر خیام کو طلب کیا گیا جس کے علاج سے اللہ رب العزت نے سنجار کو شفا بخشی۔ اس کامیابی کے بعد اسے شاہی طبیب کے عہدے پر سرفراز کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاضی اور حیت کے مقابلے میں اسے طب سے دلچسپی نہ تھی۔ اسے یہ شکایت تھی کہ عوام و خواص ایک طبیب کی حیثیت سے تو اس کی بہت قدر و منزلت کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا ذاتی مفاد وابستہ ہے، لیکن ریاضی اور حیت میں اس کی شاندار تحقیقات کی قدر نہیں کرتے تھے۔ آخر ایسا وقت بھی آ گیا جب عمر خیام کو ریاضی اور حیت میں اپنی قابلیت کا سکہ بٹھانے کا موقع ملا۔ ملک شاہ سلجوقی نے نظام الملک کے مشورے سے اصفہان میں ایک رصدگاہ تعمیر کی اور اس میں عمر خیام کو افسر اعلیٰ کی حیثیت سے مقرر کیا۔ ملک شاہ نے عمر خیام کو ایک کثیر رقم آلات رصد کے لیے دی۔ اس رصدگاہ کے عملے میں عمر خیام کے ساتھ دیگر حیتدان بھی مامور تھے جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مظفر اسفرازی، نمبر 2 میمون بن نجیب واسطی، نمبر 3 ابو العباس لوکری، نمبر 4 محمد بن احمد معموری، نمبر 5 عبد الرحمن خازن، نمبر 6 ابو الفتح کرشک، نمبر 7 محمد خازن۔ خیام نے اس رصدگاہ میں جو مشاہدات کیے ان میں سے سب سے زیادہ اہم شمسی سال کی پیمائش تھی۔ شمسی سال سے مراد وہ عرصہ ہے جس میں جدید نظریے کے مطابق زمین سورج کے گرد ایک پورا چکر کاٹتی ہے۔ قدیم یونانی حکماء اس سال کو پورے 365 دن کا مانتے تھے۔ بطلیموس نے اسے 365 دن 5 گھنٹے اور 55 منٹ قرار دیا۔ محمد بن جابر بطانی نے اپنے مشاہدات کی بنا پر اس کی مقدار 365 دن 5 گھنٹے
46 मिनट और 24 सेकंड मुकर्रर की। खय्याम की तहकीकात के मुताबिक ये पैमाइश 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट थी। चूँकि मौजूदा ज़माने में शमसी साल को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या 47 मिनट का माना जाता है, उससे जाहिर है कि शमसी साल की जो मिकदार उमर खय्याम ने मालूम की उसमें मौजूदा ज़माने की पैमाइश में सिर्फ 3 मिनट 11 सेकंड का फ़र्क है। कोपरनिकस ने जिसका शुमार अज़मनाए वस्ता की अजीम यदानों में होता है, साल शमसी की जो मिकदार 16वीं सदी में मालूम की थी उसमें और मौजूदा ज़माने की पैमाइश में 17 सेकंड का फ़र्क है। मलिक शाह के दरबार में उमर खय्याम का एक और यादगार कारनामा तक़वीम जलाली यानी जलाली कैलेंडर की मुतारुफ है, जिसको मलिक शाह ने अपनी सल्तनत में जारी किया था। चूँकि मलिक शाह का लक़ब जलालुद्दीन था, इसलिए तक़वीम उसके साथ इंतिसाब पाकर तक़वीम जलाली के नाम से मशहूर हुई। दुनिया में साल की लंबाई सूरज से वाबस्ता है, क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द जो 365 दिन और करीबन 6 घंटे में अपना एक दौर पूरा करती है वो एक शमसी साल है। लेकिन साल के 12 महीने चांद के हिसाब से मुकर्रर किए गए हैं क्योंकि उसके एक साल के दौरान में नया चांद यानी हलाल 12 दफ़ा चढ़ता है और उसके चढ़ने से महीने का आगाज़ होता है। इन वजह से अक़वाम आलम में कदीम से शमसी और कमरी दोनों तक़वीमों का रिवाज रहा। मुसलमानों के मजहबी उमूर मसलन रोज़े, हज, ईदेन वगैरह का तयन चूँकि कमरी हिसाब से होता है, इसलिए इस्लामी सल्तनतों में कमरी तक़वीम और हिजरी सन का रिवाज था और उसी के मुताबिक सरकारी कागजात में तारीखों का अंदराज होता था। लेकिन काश्तकारों के लिए मालिये की वसूली फसल पकने के बाद ही की जाती थी और फसलें हमेशा शमसी साल से पकती थी, इसलिए सल्तनत के ख़जाने में मालिया शमसी साल के मुताबिक आता था। चूँकि कमरी साल शमसी साल से 11 दिन छोटा है, इसलिए दोनों के हिसाब से 32 शमसी बरसों में 33 कमरी साल आ जाते हैं। इससे जाहिर है कि 33 कमरी सालों में सालाना मालिया 32 मरतबा वसूल होता था और 32 शमसी बरसों के बाद एहलकार इस तरह अंदरजात करने पर मजबूर होते थे कि 1073 हिजरी का मालिया 1074 हिजरी में वसूल हुआ या 206 हिजरी का मालिया 208 हिजरी में मौसूल हुआ। मामून रशीद जो खुद रियाजीदान होने के बाइस कमरी और शमसी हिसाब के इस फ़र्क को बखूबी समझता था, 208 हिजरी में यह हुक्म नाफिज किया कि 206 हिजरी का जो मालिया 208 हिजरी में वसूल हुआ है उसका अंदराज 208 हिजरी ही के मालिये के तौर पर किया जाए और आइंदा हर 33वीं कमरी साल को साल बिला मालिया शुमार किया जाए। उससे मालिये की वसूली और अंदराज के साल में तताबुक पैदा हो गया और सरकारी हिसाब किताब की एक बड़ी उलझन दूर हो गई। लेकिन शमसी हिसाब में एक उलझन बाकी थी। ये तहरीर किया जा चुका है कि इस्लामी हुकूमत में मालिये की वसूली शमसी साल से होती थी, मगर चूँकि मुसलमानों में शमसी साल का अपना हिसाब राइज न था, इसलिए वो मालिये की वसूली के लिए ईरान के शमसी कैलेंडर से मदद लेते थे। उस ईरानी कैलेंडर के मुताबिक जिसे शाहाने सासान ने राइज किया था, साल का आगाज़ 9 रोज़ से होता था और उस दिन ईरानी साल के पहले महीने फरवरदीन की यकुम हुई थी। 9 रोज़ की तारीफ वो यूँ करते थे कि ये वो दिन है जब मौसम बहार में दिन रात बराबर होते हैं। हमारे मौजूदा हिसाब के मुताबिक ये दिन 12 मार्च को आता है और रोज़ से आगे 12 महीने 30 दिन के शुमार करते थे। इन महीनों के नाम ये थे: फरवरदीन, अर्दी, बहशत, ख्वारदाद, तीर, अमरदा, शेरियूर, मेहर, आबान, आज़रदी, बहमन, असफंदियार। आखिरी महीने असफंदियार की 30वीं तारीख के बाद वो 5 दिन जायद बढ़ाते थे और उन्हें दसदीदा यानी चुराए हुए दिन कहते थे, क्योंकि इन दोनों का शुमार किसी महीने में नहीं किया जाता था। इस हिसाब से शमसी साल 365 दिन का हो जाता था और ये 365 दिन गुजरने के बाद अगले साल का 9 रोज़ आ जाता था। लेकिन असली शमसी साल पूरे 365 दिन का नहीं होता, बल्कि 365 दिन करीबन 6 घंटे का होता है। इसलिए जब शमसी साल पूरा 365 दिन का लिया जाए, जैसा कि मज़कूर बाला हिसाब में ईरानी शुमार करते थे, तो शुमार करदा 9 रोज़ असली 9 रोज़ से हर साल तकरीबन 6 घंटे पीछे हट जाता था। इब्तिदाई चंद सालों में ये फ़र्क नुमाया नहीं होता था, लेकिन 120 साल गुजर जाने के बाद ये फ़र्क 760 घंटे यानी 30 दिन हो जाता था। उसका मतलब ये है कि असली 9 रोज़ तो 21 मार्च को होता है, लेकिन 120 साल गुजर जाने के बाद वो तक़वीम के मुताबिक 30 दिन पहले यानी 19 फरवरी को पड़ जाता था। उसका इलाज ईरानी ये करते थे कि 120 साल के बाद वो 1 महीने की मसनूई ज़्यादती करके 9 रोज़ को फिर 21 मार्च पर ले आते थे,
جب دن رات برابر ہوتے ہیں، اس مصنوعی زیادتی کو وہ کبیسہ کہتے تھے۔ بنو امیہ کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں خالد بن عبداللہ قسمری عراق و ایران کا گورنر تھا۔ اس کا عہد میں قبیصہ کا سال آیا تو اس نے اہل ایران کو حکماً روک دیا کہ وہ اپنے 9 روز کو 1 مہینہ آگے نہیں لے جا سکتے۔ اس کی دلیل تھی کہ یہ نسی ہے جس کی قرآن میں ممانعت کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نسی بالکل اور چیز تھی۔ اہل عرب سال کے 4 مہینوں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کو امن کے مہینے جانتے تھے جن میں جنگ کرنا ممنوع تھا۔ بعد میں ان کو یہ قیود شاہ گزرنے لگی تو انہوں نے اپنے مطلب پر آری کا یہ ڈنگ نکالا کہ امن کے مہینوں کا تعین قدرتی حساب سے نہ رہنے دیا، بلکہ اسے اپنے خود ساختہ اعلان پر موقوف کر دیا جس کا اعلان حج کے موقع پر ہوتا تھا۔ مثلاً اگر ان کی سیاسی مصلحت یہ ہوتی تھی کہ محرم میں کسی قبیلے کے ساتھ جنگ کی جائے تو وہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ 1 ماہ آگے کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے صفر کا اصلی مہینہ محرم بن کر ماہ امن بن جاتا تھا اور محرم کے اصلی مہینے میں جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ چونکہ یہ ایک ڈھکوسلا تھا جس کی بنیاد کسی حساب پر نہ تھی، اس لیے قرآن پاک میں اس کی ممانعت کر دی گئی، لیکن ایرانیوں کا قبیصہ اس سے بالکل جداگانہ شے تھی۔ اس کا مقصد شمسی سال کو صحیح کرنا اور قدرتی سال میں سے 6 گھنٹے کی غلطی نکالنا تھا۔ اس کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہ تھی۔ دور عباسیہ میں جب حیتدانوں نے قبیصہ کی اصلیت کی تشریح کی، یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ قبیصہ کو یعنی نسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ایرانیوں کو قبیصہ کی اجازت مل گئی اور ان کا 9 روز پھر 12 مارچ پر آ گیا۔ یہ اصلاح خلیفہ معتصد عباسی کے عہد میں کی گئی اور اس لیے اس تصحیح شدہ 9 روز کا نام 9 روز معتزدی رکھا گیا۔ اوپر کی تفصیل کے مطابق 32 قمری سالوں کے بعد 33ویں قمری سال کو بلا مالیہ سال قرار دینے اور 120 شمسی سالوں کے بعد 9 روز کو 1 مہینے آگے کر دینے سے شمسی اور قمری تقویموں کی الجھنیں بڑی حد تک دور ہو گئی، لیکن ان الجھنوں کا مکمل اور قدرتی حل ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں خیام نے دریافت کیا۔ خیام نے سب سے پہلے حکومت سے یہ اصول منوایا کہ مذہبی امور مثلاً حج، عید، رمضان وغیرہ کا تعین تو قمری حساب اور ہجری تقویم سے ہوگا، لیکن دیگر امور سلطنت مثلاً مالیے کی وصولی اور تنخواہ کی ادائیگی وغیرہ شمسی حساب اور ایرانی تقویم سے ہوگی۔ ایرانی شمسی تقویم میں خیام نے ایک بہت بڑی اصلاح یہ کی کہ 5 وزدیدہ دنوں کو سال کے 12 مہینوں میں کھپا دیا، جس سے بعض مہینے 30 دن کے اور بعض مہینے 31 دن کے ہو گئے۔ ان کا پورا مجموعہ 365 دن کا ہو گیا۔ شمسی سال میں 365 دنوں کے بعد تقریباً 6 گھنٹے کی جو ایک زیادتی آتی ہے، اسے محسوب کرنے کے لیے خیام نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ چوتھے سال کے 1 مہینے میں 1 دن زیادہ کر دیا، جس سے چوتھے سال کے دنوں کی گنتی 366 دن ہو گئی۔ یہ وہی اصلاح ہے جو لیپ کے سال کی صورت میں آج کل انگریزی کیلنڈر میں رائج ہے۔ شمسی تقویم میں خیام کی تیسری اصلاح بہت اہم ہے۔ اس کے کمال علم کی روشن دلیل ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ رصدگاہ ملک شاہ میں خیام نے جو فلکی مشاہدات کیے تھے، ان کی بنا پر اس نے شمسی سال کو 365 دن 5 گھنٹے اور 49 منٹ کا قرار دیا تھا۔ اس لیے جب شمسی تقویم میں سال 365 دن اور پورے 6 گھنٹے قرار دے کر ہر چوتھے سال میں لیپ کا 1 دن بڑھا دیا جائے، چونکہ گھنٹوں کی زیادتی پورے 6 گھنٹے کے بجائے حقیقت میں 5 گھنٹے 49 منٹ یعنی زیادہ صحیح 5 گھنٹے 48 منٹ 49 سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس لیے چوتھے سال کا 1 دن بڑھ جانے سے 4 سالوں میں 44 منٹ زائد ہو جاتے ہیں۔ عمر خیام نے اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے یہ قاعدہ بنایا کہ 132 سال کو لیپ کا سال نہ بنایا جائے۔ اس طرح جو سن 132 پر پورا تقسیم ہو جائے اسے بھی لیپ کا سال قرار نہ دیا جائے۔ خیام کے اس قاعدے کے مطابق 3770 سال میں جا کر 1 دن کا فرق پڑتا ہے۔ موجودہ زمانے میں شمسی کیلنڈر یورپ، امریکہ اور ان کے تقلید میں پاکستان میں رائج ہے۔ اس کے مطابق 400 سالوں میں لیپ کے سال 1000 کے بجائے 97 لیے جاتے ہیں۔ اس سے 3330 میں جا کر 1 دن کا فرق پڑتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ خیام کا وضع کردہ کیلنڈر اور موجودہ زمانے کا کیلنڈر اگرچہ عملی طور پر دونوں صحیح ہے، لیکن خیام کا کیلنڈر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں 1 دن کی غلطی 3770 سال میں پڑتی ہے، جبکہ موجودہ زمانے کے کیلنڈر میں اتنی غلطی اس سے تھوڑی مدت یعنی 3770 سال کے بجائے 3330 سال میں پڑ جاتی ہے۔ خیام نے ان مشاہدات کی بنا پر جو اس نے رصدگاہ ملک شاہ میں کیے تھے، ایک زیج مرتب کی تھی
اس کا نام زیچ ملک شاہ ہی رکھا تھا۔ ملک شاہ نے 1092 عیسوی میں اس وقت انتقال کیا جب اس کی عمر 39 سال کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی وسیع سلطنت کے 3 حصے ہو گئے، ہر ایک پر اس کے 3 بیٹوں برکیارک، محمد اور سنجار نے علیحدہ علیحدہ قبضہ کر لیا۔ برکیارک نے 25 سال کی عمر میں 1105 عیسوی میں وفات پائی اور محمد کا انتقال 1117 عیسوی میں ہوا جب اس کی عمر 37 سال کی تھی۔ لیکن سنجار نے بہت طویل عمر پائی۔ خراسان کا علاقہ جس میں عمر خیام کا آبائی شہر نشاپور واقع تھا، سلطان سنجار کے زیر حکومت تھا۔ سنجار نے عمر خیام کے ایک نائب ابو الفتح بن کوشک کو شاہی ہیئتدان کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ اس پر عمر خیام سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو کر عزلت گزی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 12ویں صدی کے آغاز کے بعد شاہی درباروں اور عمراء کی محفلوں میں عمر خیام کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک گوشے میں بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی کے آخری سال فلسفے کے مطالعے اور شاعری کے مشغلے میں گزارے۔ اس کی وہ روایاں جن میں اس نے دنیا کے بے ثباتی کا تذکرہ کیا ہے، بیشتر اسی دور کی تصنیف ہے۔ عمر خیام نے 1131 عیسوی میں وفات پائی اور نشاپور کے ایک قبرستان میں جو گورستان چرا کہلاتا تھا وہیں دفن ہوا۔ ناظرین، یوں ایک عظیم نامور سائنسدان کا خاتمہ ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔